حرف زا حرف زا ٹھیک. ایسے کلمات کہ جس میں حرف زا کا استعمال ہوا، جس میں حرف زا آتا ہے، اس میں پہلا کلمہ ہے زنبور. زنبور شہد کی مکھی کو کہتے ہیں. ہاں، مدھو مکھی. ایک ہوتی ہے مکھی، عام مکھیاں، اس کو کہا جاتا ہے مگس. کیا کہتے ہیں؟ مگس. جو عام مکھی ہوتی ہے اس کو مگس کہتے ہیں. جو شہد کی مکھی ہوتی ہے جس کو مدھو مکھی ہم لوگ کہتے ہیں، اس کو فارسی میں کہتے ہیں زنبور. کیا کہتے ہیں؟ زنبور. ٹھیک. ہاں، اب یہ جو شہد اس کی ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں فارسی میں؟ اصل. عین سین لام. اصل. اصل زنبور. شہد کی مکھی گئی شہد، یعنی اس کی مدھو مکھی کی شہد. ٹھیک. اصل زنبور شیرین است. زنبور اصل دارد. زنبور روی گل است. چلے، روزنامے، یہ کل بھی تھا. روزنامے یعنی پیپر، اخبار، نیوز پیپر، پیپر جس کو کہتے ہیں، ہے نا. روزنامے روی میز است. استاد روزنامه دارد. من روزنامه میخوانم. من ہر روز روزنامه میخوانم. میں ہر دن نیوز پیپر پڑھتا ہوں. اس کے بعد آ جائے میز. میز یعنی ٹیبل. میز در کلاس است. رایان روی میز است. سطل زباله زیر میز است. میز چوبی است. ٹھیک. اس کے بعد ہے پیاز. پیاز بھی پہلے گزر چکا ہے. پیاز یعنی پیاز، ہم بھی پیاز ہی بولتے ہیں، فارسی میں بھی پیاز ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے زبان. کہتے ہیں زبان. زبان نہیں، زبان. زبان یعنی زبان. ٹھیک ہے. لیکن ایک زبان یہ جو منہ میں ہوتی ہے، ایک زبان بھاشا جس کو کہتے ہیں، اس کو بھی زبان. جیسے تمہاری زبان بولیے نا، آپ کی زبان کون سی ہے، اس کا مطلب یعنی آپ کی بھاشا کون سی ہے. زبان سے اپنا نام ہے تو منہ میں زبان ہے، اس کو کہتے ہیں. زبان در دہان است. من زبان دارم. من زبان دارم. پسر زبان دارم. من پسر زبان دارم. زبان طویل است. زخمی است. ٹھیک. اس کے بعد آ جائے زرافے. زرافے یعنی وہی جس کو بولتے ہیں. ٹھیک. زرافے بزرگ. زرافے بزرگ است. زرافے چار پا دارد. زرافے یک دم دارد. زرافے دو چشم دارد. گردن زرافے کیا ہے؟ بزرگ است. طویل است. زرافے دو چشم دارد. اس کے بعد زانو. زانو یعنی گھٹنا. زانو یعنی گھٹنا. من زانو دارد. پیر کے بیچ میں جو جگہ موڑنے والی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں زانو. ٹھیک ہے. زانو کمزور ہے. ہاں. من زانویم ضعیف است. من کمزور نہیں ہوتی، کیا کہتے ہیں؟ ضعیف، ناتوان. ٹھیک ہے. زانویم. زانویم ضعیف است. زانو درد دارد. زانو ان بچے کوچک است. پسر زانو دارد. ہاں. اس کے بعد ہے زاغ. زاغ یعنی کوا. زاغ یعنی کوا. یہ کالے رنگ کا ایک پرندہ ہوتا ہے، پہلے بہت ہوتا تھا، ابھی کم دکھتا ہے. کراؤ جس کو بولتے ہیں. فارسی میں اس کو کہتے ہیں زاغ. زاغ سیاه است. زاغ روی درخت است. زاغ کوچیک است. زاغ کوچیک است. زاغ کوچیک است. زاغ نان میخورد. زاغ دو پا دارد.
زاد برنج میں اس کے بعد آ جائے زندان. زندان یعنی قید جیل. زندان یعنی قید جیل. زیر زندان. زندان. مجرم در زندان است. مجرم در زندان. مجرم در، یا آپ کہتے ہیں کیا ہے چور کس کو کہتے ہیں فارسی میں؟ فارسی میں چور کو سارق کہتے ہیں. سارق روح. دزد کیا کہتے ہیں؟ دزد. دزد یعنی چور. دزد در زندان است. مجرم در زندان است. اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں پولیس. پولیس نزد زندان. زندان است. زندان کے پاس پولیس ہے. زندان. زندان پنجرے دارت. چلے اس کے بعد آ جاؤ زمستان. زمستان کہا جاتا ہے ٹھنڈی کا موسم. ٹھنڈی کا موسم. ٹھنڈی کے موسم کو کیا کہتے ہیں؟ زمستان. زمستان سرد است. زمستان برف دارد. امروز زمستان ہے. امروز نہیں، یہ پورا موسم ہوتا ہے. تو آج زمستان کا موسم نا ما در زمستان ہستی. ہم ابھی سردی کے موسم میں ہیں. کیا ہے؟ ما در زمستان ہستی. ٹھیک. در زمستان برف می بارد. سردی کے موسم میں برف گرتی ہے. زمستان. ٹھیک. چلیں زیپ. زیپ جس کو انگلش میں بولتے ہیں زپ. زپ یعنی چین. جاکٹ. جاکٹ زیپ دارد. زاکٹ. پیراہن زیب دار. پیراہن شلوار. شلوار زیب دارد. پیراہن من زیب نہ دارد. حکم دارد. حکمہ کہتے ہیں بٹن. حکمہ یعنی چلو اس کے بعد زین. زین کس کو کہتے ہیں؟ گھوڑے کو. گھوڑے کی پشت پر رکھا جاتا ہے. جو چیز رکھی جاتی ہے اور خاص طور سے پیروں کو رکھنے کے لیے دونوں طرف. ٹھیک ہے. اسٹیل کا یا کسی بھی چیز کا بنا ہوا ہوتا ہے جس میں پیر رکھا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں زین. ہاں زین روئے اسپس. ٹھیک. زین روئے خرس. زین روئے خرس. زین روئے فیلر. آپ کہہ سکتے ہیں اسپ زین نہ دارد یا اسپ زین دارد. زین زرافے دار. زین گرانس. زرافے روئے. زرافے. اسب زیندار. اسپ زین دارد. زرافے زندہ دار. زرافے زندہ دار. چلیں اس کے بعد ہے زبالے. زبالے. زبالے یعنی کوڑا کرکٹ کچرا. کچرا جس کو زبالے یعنی کچرا. ٹھیک. جس بالٹی میں کچرا ڈالا جاتا ہے یا جو بالٹی کچڑے کے لیے مخصوص ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سطل زبالے. کیا کہتے ہیں؟ سطل یعنی بالٹی. زبالے یعنی کچڑا. سطل زبالے یعنی کچڑے والی بالٹی. اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں زبالے در سطلس. زبالے در سطلس. ان اتاق زبالے دارد. ان اتاق زبالے دارد. چلیں اس کے بعد ہے زغال. زغال یعنی کوئلہ. زغال یعنی کوئلہ جس پر کباب بنایا جاتا ہے. لکڑی جلاتے ہیں، جلنے کے بعد جو چیز رہ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں کوئلہ. کوئلہ. کوئلہ کے لیے کیا کہتے ہیں؟ زغال سیاس. دیگ روئے زغالس. زغال کجاس. زغال کجاس. زغال کجاس. زغال روئے
जुगाल हुए माशीनस ये मशीनस मशीन में है मशीन में है तो ये मशीन कहाँ से आ गया? दर मशीनस दर माशीन है गजा रुए जुगालस गजा रुए ठीक। उसके बाद जूद पज दूध पर जूद यानी होता है जल्दी, पज यानी पकाने वाला। जूद पज कुकर, ऊपर लाइट पज यानी कुकर लाइट कुकर। कुकर क्या होता है? खाना जल्दी बनता है जी इसीलिए। दाल बनती है ठीक है, इसीलिए फारसी में उसको कहा जाता है जूद पज। क्या कहते हैं? बस दूध पज जूद जूद दूध पज हाँ, जूद पज दूध पर दूध पज असास दूध पर कूलर दाल यानी जूद पज। जूद पज यानी दूध कूलर। पर जूद पज गोश्त در زود پز است. زود پز روی اجاق است یا روی زغال است. اسد दूध पज زود پز در آشپزخانه است. زود پز در آشپزخانه است. पर हुए मीज اسد दूध पज दार من زود پز دارم. اس کے بعد ہے بازو. یہ کہونی سے اوپر سے لے کر کے کاندھے تک کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے بازو. یہ بازو نہیں ہے. بازو کیا ہے؟ یہ ہے بازو یم قویس. میرا بازو مضبوط ہے. बाजू या लावर بازو یک लावर لاغر است. बाजू या ऊंची का इन बाजू این بازو است. आया इन बाजू वाले इन बाजू اس کے بعد کامل کرنا اور پھر ویسے ہی آپ کو نقل لکھنا ہے. اب آ جائیے یہ بڑا ز جس کو بولتے ہیں. یہ جیم اور زاک دونوں کے بیچ کے ایسے جی کی طرف جیم کی طرف بھی کبھی کبھی بولتے ہیں. जब सिंधी के बारे اس میں آ گیا پہلے آ گیا جاکٹ. جاکٹ جاکٹ نہ ایک دم جیم بولیں گے نہ ایک دم زے بولیں گے. دونوں کے بیچ کا جاکٹ. मन जाकेदार جاکٹ یعنی جاکٹ. یہ جیکٹ جس کو بولتے ہیں جیکٹ جو پہنے ہوئے ہو. जी जरा من جاکٹ ندارم شما جاکٹ دارید. جاکٹ جاکٹ سفید است. جاکट روی میز است. جاکٹ کوچیک است. جاکٹ برای زمستان است. سردی کے موسم. اس کے بعد ہے ماجک. ماجک یعنی مارکر جس سے لکھا جاتا ہے سفید وائٹ بورڈ پہ جس سے لکھتے ہیں. ہاں ماجک ماجک سیاس. ماجک روی میز است. माजिक मन माजिकदार من با ماجک می نویسم. میں مارکر سے لکھتا ہوں. اس کے بعد آ رہا یہ ہے مجھے. मुझे مجھے जी مجھے یعنی پلکیں. یہ پلک جو آنکھ کے اوپر جو ہے یہ نہیں मन ابرو نہیں मच्छेदार آنکھ کے اوپر جو پردے کی طرح ہے اس جی پردے میں جو بال نکلے ہوئے ہیں اس کو کہا جاتا ہے मन بولتے ہیں मच्छेदार پلک. کیا بولتے ہیں مولانا؟ पलक پلک بولتے ہیں. जी जनाब کیا کہیں گے؟ مجھے मन मुझेदार मुंह मुझे दार मुझे मुंह दार اسی کا نام مجھے ہے تو منہ دارت کہاں سے آئے گا؟ मुझेदार باریک کہتے ہیں مجھے. چشم چشم مجھے دار. مجھے روی چشم است. अहमद मुझे निस्दार اس کے بعد ہے شوفاز. शुपर کیا ہے؟ شوفاز. یہ بھی میں نے یہاں نہیں دیکھا ہے، ایران میں دیکھا ہے. اے سی کی طرح سے ہوتا ہے. ٹھیک اے سی کی طرح سے ہوتا ہے. اس کو دیوار میں فٹ کیا جاتا ہے اور پانی کے جو پائپ لائن ہوتی ہے وہ اس سے جڑی ہوئی ہوتی ہے. ٹھنڈا اور گرم دونوں پائپ. یہ گرمی میں
ٹھنڈا کرتا ہے اور ٹھنڈی میں گرم کرتا ہے. پانی کو ہاں؟ نہ وہ پانی کی وجہ سے اس سے جو ہوا نکلتی ہے اور اس سے جو بخار نکلتا ہے وہ سردی کے دنوں میں گرم بخار نکلتا ہے تو اس سے کمرہ ہیٹ ہوتا ہے، گرم ہوتا ہے. اور گرمی کے دن میں جو ہوا نکلتی ہے وہ ٹھنڈی نکلتی ہے کولر کی طرح، تو اس سے کیا ہے کمرہ ٹھنڈا ہوتا ہے. ہم لوگ مدرسے امام خمینی میں تھے، اس میں ہر کمرے میں یہی لگا ہوا ہے. شفاف ایران میں مدرسے امام خمینی میں، اور دوسرے مدرسے میں بھی ہم لوگ تھے تو وہاں پر بھی یہی تھا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ دیکھ رہے ایسے اے سی کی طرح سے ہوتا ہے تھوڑا سا. یہ بھی کیا ہے گرم کرنے اور ٹھنڈا کرنے کا ایک وسیلہ ہے، ایک سامان ہے. ٹھنڈا اور گرم کرنے کا ایک سامان ہے. ٹھیک ہے، موسم تبدیل کرنے کے لیے، ٹھنڈا اور گرم کرنے کے لیے، ماحول بنانے کے لیے ہوتا ہے. اس کے بعد ہے ظرف. ظرف نہیں ظرف. ظرف یعنی گہرا، گہرا. ظرف یعنی گہرا، گہرائی ہے نا. ان حفرے ظرفس. حفرہ یعنی گڈھا، گہرا ہے. ہاں. اس کے بعد آپ اس کو بھی کہہ سکتے ہیں تین اتاق ظرفے ہے. گہرا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ تین اتاق ظرفے ہے. یہ اتاق گہرا ہے. تین اتاق ظرفس. اتاق جیب ہم ظرفس. چلیں. اس کے بعد جاکٹ. پھر آ گیا جاپان. جاپان یعنی وہی جاپان ملک کا نام ہے. ٹھیک ہے، یہ ملک کا نام ہے. اس کے بعد جیلے. جیلے یعنی وہی جیل، جیلی. ارے وہ کھانے والی نہ بھائی بچوں کو کھانے والی ٹوفی نہیں آتی، جیلی حلوے جیسی ہوتی ہے، جیلی جس کو بولتے ہیں. الگ الگ کلر کے ہاں، اس کو فارسی میں بولتے ہیں جیلے. کیا بولتے ہیں؟ جیلے سرخ، جیلے نرم است، جیلے شیرین است. من جیلے دوست دارم بچہ، جیلے دوست دارم. من جیلے پسند دارم. جلے خیو خوش مزے ہیں. اس کے بعد ہے ریجے. ریجے یعنی پریڈ. فوجی. ریجے وہ فوجی جو ٹریننگ کرتے ہیں نا، جی سمجھ رہے ہیں؟ اس میں جو نا اس کو کہا جاتا ہے ریجے. ہاں، اس میں ان کا پیر لگتا ہے. فوٹو پیر کہاں ہے؟ کٹک کا ایک پیر ادھر سے. ہاں، پریڈ کر رہے ہیں. کٹ نہیں رہا. اٹھا ہے اوپر ریجے. ہاں چلیں. اس کے بعد ہے جمناسٹک. جمناسٹک کہا جاتا ہے. یہ ایک طریقے کا اسپورٹ ہے. یہ ایک طریقے کا اسپورٹ ہے، سمجھ رہے ہیں، جہاں پہ کبھی کبھی جو ہوتا ہے کھمبوں کے اوپر، لاٹھیوں کے اوپر کچھ لگا ہوتا ہے، یا جھولے کی طرح سے ڈوریاں ہوتی ہیں. یہ اس پر چڑھ کر کے طریقے کا کرتب دکھاتے ہیں، حرکتیں کرتے ہیں. سرکس نہیں ہوتا، اسی پہ کبھی ایک ہاتھ سے، کبھی دونوں ہاتھ سے، کبھی پیر اوپر کر لیں گے، کبھی پیر کبھی ڈنڈے پہ چلنے لگ جاتے ہیں. جیسے سرکسوں میں ہوتا ہے تقریباً ایسے ہی. اس کو کہا یہ بہت ہنر کا کام ہوتا ہے. جو یہ ورزش کرتا ہے، جو یہ اسپورٹ میں کام کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں جمناسٹک. کیا کہتے ہیں؟ جمناسٹک. اس کے بعد ماجک آ گیا ہے. اس کے بعد ہے جورجٹ. جورجٹ وہی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں انگلش میں جارجٹ. یہ کپڑے کی ایک قسم ہے، ایک قسم کا کپڑا ہوتا ہے. جیسے ہوتا ہے نا سوتی کپڑا ہوتا ہے، اونی ہوتا ہے، ریشمی ہوتا ہے، ایسے ہی جارجٹ ہلکا سا کپڑا ہوتا ہے. جارجٹ. ان پارچے جارجٹ
این پیراہن جورجت جارجت من پیراہن جارجت خلی دوست ندار جاکیت جورجت پیراہن جارجت توسن دارم. اس کے بعد ہے زولیدے. زولیدے کہتے ہیں الجھے ہوئے بال کو. کیا ہے الجھے ہوئی چیز کو کہتے ہیں زولیدے. من جولیده میزدار من موه جولی موهایم جولیده است. موهایم جولیده است. بچه‌هایی که شانه نمیزنند موهایشان جولیده است. بسر جولیده تبدیل نہیں کرتے ان کے بال الجھے ہوئے ہوتے جی ہیں. بسر جولیده موهای جولیده. موهای جولیده زیبا نیست. زیبانی اس کے بعد ہے جوئن. جوئن یعنی جون جون 2002 ٹھیک. جون یعنی جون. جون جو انگریزی کا جو جون مہینہ ہے جی اس جناب کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ جوئی. جون کہتے ہیں. ٹھیک. چلے اتنا رہنے دیں. اس میں یاد کر کے آئیے گا. ٹھیک ہے. اور